اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں راجہ محمد بلال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ناف کے لیے۔ نہایت ہی مجرب عمل ہے، دور اثر عمل ہے یہ، اور انشاءاللہ آپ کا ناف کا جتنا ہی پرانے سے پرانا مسئلہ ہوگا وہ اس عمل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نہایت ہی مجرب ہے، آسان ہے اور زور اثر عمل ہے یہ۔ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ سکون سے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو مکمل سمجھاؤں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے اور آپ اپنا یا کسی اور کا ناف کا مسئلہ آسانی کے ساتھ حل کر سکیں۔ نہایت ہی بری بیماری ہے یہ دوستو، اور اس میں یہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے نا کہ جس میں انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن انسان محسوس نہیں کر سکتا، جج نہیں کر سکتا کہ یہ کس طرح کا مسئلہ ہے۔ جس کو پہلے یہ مسئلہ ہوا ہو ناف کا، وہ تو یہ سمجھ جاتا ہے درد سے کہ یہ میرے ناف کا درد ہے، لیکن جب پہلی بار کسی کو یہ درد ہوتا ہے کہ کیسا عجیب سا درد ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو کسی ایک پوائنٹ پہ درد نہیں بلکہ پورے پیٹ میں درد ہوتی ہے، اور انسان یہ جج نہیں کر سکتا کہ یہ درد کس طرح کی ہو رہی ہے، مجھے کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ ناف کا جب مسئلہ ہوتا ہے نا تو وہ پیٹ درد کی دوائیاں لیتے ہیں جس سے ان کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں ناف کے لیے جو نہایت ہی زبردست ہے، زور اثر ہے اور بہت ہی آسان ہے کرنے میں۔ کوئی بھی شخص اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اجازت کی شرط نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو بغیر وقت ضائع کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو، ناف کا عمل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ نقش ناف، یعنی ناف کے لیے ایک تعویذ ہے، ایک نقش ہے، کس طرح سے بنانا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ تو دوستوں سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ناف کا ہٹ جانا نظام شکم کو برباد کر دیتا ہے، یعنی کہ جب ناف اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے تو نظام شکم جو ہے، جو پیٹ کا نظام، وہ سارا درم برم ہو جاتا ہے جس سے انسان بہت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا درد کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ آپ پیٹ کے درد کی وجہ سے جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو کوئی اور دوائی دے دے گا آگے سے پیٹ درد کی، جس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اکثر ڈاکٹر اس طرح توجہ نہیں دیتے اور پیٹ درد کی دوائی دے دیتے ہیں۔ طب میں ان کی نا جو طبی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اس طرح کی بہت سی دوائیں ہوتی ہیں، وہ بہت اہمیت دیتے ہیں اس چیز کو۔ اکثر لوگ جن کو آنتوں کی ٹی بی تجویز کی جاتی ہے، یعنی کہ جو لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ان کو آنتوں کی ٹی بی ہے، جبکہ اصل مسئلہ ان کا ناف کا ہوتا ہے، مسئلہ ناف کا بنتا ہے، اور ٹی بی کی دوائیں دی جاتی ہیں اور جس سے انسان مزید بیمار ہوتا ہے، شفا یاب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بغیر دوا کے میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ نہایت ہی مجرب ہے، زور اثر ہے، آسان سے آسان تر عمل ہے یہ۔ تو ناف جب ٹل جاتی ہے نا دوستو، تو اس کی دو صورتحال ہوتی ہیں، دو سچویشن ہوتی ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جب تازی جب کوئی مسئلہ بنتا ہے، نیا مسئلہ بنتا ہے ناف کا، اس وقت اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں تو بہت آسان ہے، جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے یہ۔ لیکن اگر مسئلہ یہ پرانا ہو جائے تو وہ زیادہ تنگ کرتا ہے انسان کو، زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، جلدی وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، دونوں طریقوں کا عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ نیا ہے، ابھی شروع ہوا ہے تو اس کے لیے بھی، اگر پرانا ہے تو اس کے لیے بھی، دونوں آپ کو میں بتاؤں گا طریقے کس طرح سے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا دوستو، ناف کو ٹلے اگر زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو، یعنی کہ تازہ مسئلہ بنا، آپ کو تازی ناف ٹل گئی ہے آپ کی، ناف کو ٹلے اگر زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو تو بسم اللہ شریف انگلی سے اس طرح ناف پر لکھیں۔ کس طرح سے لکھنی ہے میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دوں گا، وہ لکھا ہوا دکھا دوں گا، تو آپ نے اسی طرح دیکھ کے، جیسے میں آپ کو دکھاؤں گا اسی طرح دیکھ کے آپ نے اپنی شہادت والی انگلی سے ناف پر بسم اللہ شریف لکھ لینی ہے۔ انشاءاللہ ناف فوراً ٹل جاتی ہے، مطلب کہ جو ٹلی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے ناف اپنی جگہ پہ۔ آپ نے بسم اللہ شریف لکھنی ہے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے پیٹ کے اوپر، اور کس طرح سے لکھنی ہے وہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ جو آپ کو طریقہ بتایا ہے میں نے، یہ ہے اگر آپ کی ناف تازی ٹل گئی ہو، مطلب نیا مسئلہ بنا ہو، تو اس وقت آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسی وقت آپ کو شفا یاب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ کو یہ مسئلہ پرانا ہو چکا ہے، آپ کو کسی دوا سے کسی چیز سے آرام نہیں آ رہا، بہت پرانا مسئلہ ہے آپ کو ناف کا، تو اس کے لیے آپ نے دوستو کرنا یہ ہے کہ ایک کاغذ پر بسم اللہ شریف اس طرح سے لکھنی ہے جیسے میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔
ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دوں گا، لکھا ہوا دکھا دوں گا، وہاں سے دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو۔ ایک کاغذ پر آپ نے بسم اللہ شریف لکھ لینی ہے، بسم اللہ کا نقش بنا لینا ہے۔ وہ نقش بنانا میں آپ کو سارا ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گا میں کس طرح سے آپ نے بنانا ہے۔ ایک کاغذ کے اوپر نقش بنا کے بیچ کے دائرے میں، جو نقش کے بیچ میں جو دائرہ ہوگا نا، اس کے بیچ میں آپ نے لکھنا ہے یا قائم یا دائم یا قیوم۔ اس کو آپ نے نقش کے درمیان میں لکھنا ہے۔ وہ میں آپ کو سارا طریقہ مطلب بنا ہوا نقش آپ کو دکھا دوں گا، وہاں سے دیکھ کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ جب آپ نے یہ لکھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس نقش کو ناف کے اوپر باندھنا ہے۔ ناف کے اوپر آپ نے اس نقش کو باندھ لینا ہے۔ ناف جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور درد بھی ختم ہو جاتا ہے اگر ناف کو ہٹے زیادہ دن گزر چکے ہوں۔ اگر ناف کو ہٹے، یہ جو میں طریقہ بتایا نا، یہ وہ طریقہ ہے جو مطلب جب ناف ہٹے اس ٹائم آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھ کی انگلی سے آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ شریف، اور اسی بسم اللہ کا آپ نے نقش بنا لینا ہے، وہ اپنے پیٹ میں باندھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اسی وقت مسئلہ حل ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو دوسرا طریقہ یہ آپ کو ہے بتانے جا رہا ہوں میں دوستو، اگر ناف کو ٹلے، ناف کو ہٹے زیادہ دن گزر چکے ہوں تو 1 تولہ سرسوں کا تیل لینا ہے آپ نے دوستو۔ 1 تولہ سرسوں کا تیل لینا ہے، 2 قطرے روغن موم ڈال دینا ہے۔ 1 تولہ سرسوں کا تیل اور 2 قطرے روغن موم ڈال کر پیٹھ پر روزانہ مالش کریں۔ بیک سائڈ پہ، کمر پہ آپ نے روزانہ مالش کرنی ہے اس کی، یا کسی سے کروا لینی ہے۔ پیٹ پر ہرگز نہ ملوائیں اور نقش بسم اللہ شریف باندھیں یا باندھنے کو دیں، اور اسی کو پلیٹ میں لے کر پینے کو دیں۔ دوستو میں دوبارہ سے بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک تو آپ نے مالش کرنی ہے، مالش جو کرنی ہے وہ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ 1 تولہ سرسوں کا تیل لینا ہے، اس میں 2 قطرے روغن موم ڈال دینا ہے، اس کو پیٹھ کے اوپر مالش کرنی ہے اور ہرگز پیٹ کے اوپر نہیں لگانا، بیک سائڈ پہ مالش کرنی ہے، پیچھے کمر پہ۔ اس کے علاوہ دوستو پیٹ پر ہرگز نہ ملوائیں، اور نقش بسم اللہ شریف، جو بسم اللہ شریف کا نقش ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں دکھا دوں گا، اس کو آپ نے لکھ کر کاغذ کے اوپر اور پیٹ کے اوپر باندھنا ہے، اور اسی نقش کو آپ نے کسی پلیٹ میں لکھ لینا ہے۔ پلیٹ کے اوپر لکھ کے اس کو دھو کے وہ پانی اپنے مریض کو پلانا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نقش ناف کا۔ تو جو ناف کا نقش ہے وہ میں ابھی آپ کو اسکرین کو دکھا دوں گا، وہاں سے دیکھ کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دعا میں اپنے ہوسٹ محمد بلال کو ضرور یاد کریں، اور نقش بسم اللہ شریف کا یہ رہا۔